بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر طارق آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج کی ویڈیو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت بڑی وارننگ اور انتباہ ہے. اس کو غور سے سنیں. انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے نقصانات سے بچ جائیں. آج میں آپ کو ایک مصنوعی مٹھاس آرٹیفیشل سویٹنر کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا اور اس کا ہم آج پوسٹ مارٹم کریں گے کہ اس کا نام ہے اسپارٹیم. یہ مختلف ناموں سے مختلف کمپنیز مختلف شکلوں میں بناتی ہیں. سب سے پہلے اس کا تعارف بتاؤں گا, پھر اس کی بائیوکیمسٹری کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے نقصانات بتاؤں گا, کیونکہ اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں جو کنٹروورسی ہے اس کو کلیئر کروں گا. لہذا اس کے بائیوکیمیکل فیکٹس کو بتانا بہت ضروری ہے. آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ اس نقصان دہ چیز کو استعمال کرنا چاہیے یا اسے اوائڈ کرنا ضروری ہے. یہ فیکٹس پر مبنی نالج پر مشتمل ہے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. یہ اسپارٹیم ایک ایسی میٹھی چیز ہے جو چینی سے 100 گنا سے زیادہ میٹھی ہے اور چینی ہی محسوس ہوتی ہے. شروع میں جب لوگوں کے لیے یہ عام کی گئی تو اس کو سیف سمجھا جاتا تھا اور اس کے کیلری فری ہونا اور شوگر کا متبادل کے طور پر اشتہارات دیے جاتے تھے اور اس کو دودھ کے گلاس اور سیب کی طرح نیچرل غذا ظاہر کیا جاتا تھا, جیسا کہ یہ واقعی ایک ایسی ہی غذا ہے اور قدرتی طور پر پائے جانے والے پھل اور اینیمل فوڈ سے تشبیہ دی جاتی تھی. اس کی اشتہار بازی ابھی بھی جاری ہے اور عام افراد کے دماغوں میں ایسے گھس چکی ہے جیسا کہ چند دہائیاں پہلے کوکنگ آئلز اور بناسپتی گھی کے فوائد دماغوں میں ڈالے گئے اور قدرتی طور پر پائے جانے والی نعمت یعنی دیسی گھی یا مکھن کے نقصانات اشتہار بازی سے دماغوں میں راسخ کیے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ اب جا کر افراد کا ایک طبقہ جس میں میڈیکل پروفیشن کے علاوہ پڑھے لکھے افراد بھی شامل ہیں, انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ دیسی گھی کا تھوڑی مقدار میں استعمال ہی انسانی صحت کے لیے مفید ہے. اب تو اس کو عالمی سطح پر بھی بناسپتی گھی اور پروسیسڈ کوکنگ آئل کے نقصان دہ ہونے کی مسلمہ حقیقت کو مان لیا گیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسپارٹیم کا استعمال کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کا استعمال صحت کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. بہت ساری ادویات اور مختلف فوڈز بنانے والی کمپنیاں اس کو بہت اچھا سمجھتی ہیں. یہ ڈائٹ کے نام سے مختلف مشروبات اور بیکری کی اشیاء اور سیریلز میں حتیٰ کہ بعض وائٹامنز کے سپلیمنٹس جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں ان میں بھی ڈالا جا رہا ہے. شاید ہی کوئی پیک شدہ غذا ایسی ہو جس میں یہ نہ ڈالا جاتا ہو. مشروبات والی کمپنیاں اس کو بہت ہی استعمال کرتی ہیں. کچھ لوگ تو اسپارٹیم ملے مشروبات کو ایسے شوق اور اعتماد سے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کہ جنت کا کوئی مشروب ہے, اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اس کو شوگر فری اور کیلری فری سمجھ کر لے رہے ہوتے ہیں. آئیے اب ذرا اسپارٹیم کی چھپی ہوئی انسانی صحت کے لیے خطرناک بائیوکیمسٹری سے ذرا پردہ اٹھاتے ہیں. پہلے جنرل سے بتا دوں, جناب والا چینی کی طرح اسپارٹیم میں ایڈکٹیو کوالٹی یعنی بری عادت بننے کی صلاحیت یعنی خوبی موجود ہے. اس سے بھوک زیادہ لگتی ہے. آپ نوٹ کریں گے کہ ایسے مشروبات پینے والے افراد ایک مشروب سے مطمئن نہیں ہوتے. وہ افراد پھر وقفہ سے سارا دن ایسی غذائیں لیتے رہتے ہیں. اسپارٹیم ایک قدرتی غذا نہیں ہے. یہ ایک مکمل طور پر مصنوعی طور پر بنایا جانے والا ایڈیٹو ہے جو کہ لیب میں تیار کیا جاتا ہے. اس کو بنانے والی کمپنی نے بہت ساری سٹڈیز کی اور رزلٹس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سٹڈی میں ایسے کوئی نتیجہ خیز بات نظر نہیں آئی جس سے اس کو نقصان دہ قرار دیا جائے. عجب بات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو FDA ادارہ ہے, فوڈ ڈرگ اتھارٹی, اس کو موصول ہونے والی کسی بھی کیمیکل کی کمپلینٹس کی لسٹ اتنی طویل نہیں جتنی اس کے خلاف ہے. اس کیمیکل یعنی اسپارٹیم کی کمپوزیشن پر غور کرتے ہیں. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے فینائل الانین, یہ ایک امینو ایسڈ ہے. دوسرا ہے اسپارٹک ایسڈ, یہ بھی ایک امینو ایسڈ ہے. اور تیسرا اس میں شامل ہے میتھانول, میتھائل الکوہول.
یہ تینوں کمپوننٹس قدرتی طور پر اکیلے پائے جاتے ہیں اور قدرتی طور پر یہ کبھی بھی اکٹھے ایک کمبینیشن میں نہیں پائے جاتے۔ جسم میں داخل ہونے کے بعد اسپرٹیم میں موجود تینوں کمپوننٹ جس میں 2 امینو ایسڈ اور میتھانول شامل ہیں جلدی سے ہمارے خون کے اندر ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان تینوں اجزاء کے بارے میں الگ الگ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے فینائل الانین کو لیتے ہیں۔ یہ ایک اسینشل امینو ایسڈ ہے جو کہ ہائی ڈوزز میں ٹاکسک ہوتا ہے، تاہم جنرلی اس کا غذا کے ذریعے کھانا سیف ترین سمجھا جاتا ہے۔ تاہم یہ جب کیمیکلی دوسرے کمپاؤنڈز مثلا اسپارٹیم سے ملا ہوتا ہے تو فینائل الانین جلدی سے جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نارملی جب یہ غذا کے ذریعے لیا جاتا ہے تو یہ آہستہ آہستہ بذریعہ ڈائجیشن خون میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ امینو ایسڈ جو ہے بلڈ برین بیریئر کو کراس کر جاتا ہے اور جب جلدی سے ابزار ہوتا ہے تو یہ بطور ایکسائٹوٹاکسن کے طور پر کام کرتا ہے۔ جسٹ ایک ڈائٹ سوڈا جو ہے فینائل الانین کا برین میں لیول بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے سیروٹونن کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ فینائل الانین کسی بھی شکل میں چاہے قدرتی غذا یا کوئی اور ذریعہ ہو کچھ حالتوں میں ویسے ہی کانٹرا انڈیکیٹ ہوتا ہے، مثلا فینائل کیٹونوریا کی بیماری میں، شیزوفرینیا کی بیماری میں اور اس طرح کی اور بہت ساری کنڈیشنز ہیں جن میں یہ ویسے ہی منع ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں نمبر 2 اسپارٹک ایسڈ پہ۔ یہ ایک نان اسینشل امینو ایسڈ ہے جس کو جسم خود ہی بناتا ہے، اس کو غذا کے ذریعے سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نارملی یہ نروس سسٹم اور نیورو اینڈوکرائن سسٹم کے فنکشن کے لیے اہم ہوتا ہے۔ تیسری اس میں چیز جو شامل ہے اسپارٹیم وہ ہے میتھانول۔ جیسے کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ جو امینو ایسڈ اس اسپارٹیم میں موجود ہیں وہ انزائم بریک ڈاؤن اور لبریشن کا جو نارمل پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کرتے، اس کے بجائے وہ جلدی سے بلڈ سٹریم میں ابزارب ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میتھانول بھی خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ میتھانول ایک ڈیڈلی پوائزن ہے جو کہ ریئرلی فری فارم میں پائی جاتی ہے۔ اس کو ووڈ الکوہل بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہائی ڈوزز میں ٹاکسک ہوتی ہے۔ اسپارٹیم لینے کے بعد یہ سب سے پہلے سیپریٹ ہوتی ہے۔ یہ سیریسلی ہمارے ٹیشوز یعنی سیلز کو ڈیمیج کرتی ہے۔ میتھانول پوائزننگ کی کچھ علامات کا ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہیں، یعنی یہ لینے کے بعد یہ جب ایکسیسو کوانٹٹی میں ابزار ہوتی ہے تو جو لینے والے کو ہیڈ ایک ہوتا ہے، سر درد محسوس ہوتا ہے، بازو، ہاتھ، ٹانگوں اور پاؤں کا سنسن ہونا، ہلکی سی غنودگی کا آنا، ڈپریشن کی علامت، دھندلا سا دکھائی دینا، جی کا متلانا اور معدہ کی درد وغیرہ۔ اگر خدا نہ خواستہ میتھانول کا بلڈ میں لیول بہت بڑھ جائے تو یہ ریٹنا کو اٹیک کرتی ہے اور بلائنڈنس تک کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے برے اثرات میں برتھ ڈیفیکٹس بھی ہیں، ویٹ گین بھی ہے، سیزرز بھی ہیں اور کوما تک شامل ہیں۔ اسپارٹیم کے حق میں بولنے والے بتائیں گے، ناظرین آپ کو اسپارٹیم کے حق میں بولنے والے بتائیں گے کہ یہ تو یعنی میتھانول بہت سارے فوڈ پروڈکٹس میں موجود ہوتی ہے۔ مثلا میتھانول کی مقدار ایک کین یعنی سوڈا، ڈائٹ سوڈا میں تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے جتنی گریپ کے جوس کے گلاس میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو ڈائٹ سوڈا میں جتنی میتھانول ہے وہ کہیں گے اس میں بھی اتنی ہے جتنی کہ ایک نیچرل گریپ کے جوس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو گریپ کا جوس، ایک گلاس جوس جو ہے تو ہے نیچرل، اس میں موجود میتھانول کچھ نقصان نہیں دیتی، لہذا ڈائٹ سوڈا کے کین میں موجود میتھانول بھی نقصان نہیں دیتی۔ جی یہ سچ ہے کہ یہ دوسرے فوڈ پروڈکٹس میں موجود ہوتی ہے، مگر ان کیسز میں یہ پیکٹن کے ساتھ باؤنڈ ہوتی ہے۔ جنرلی یہ کمپاؤنڈ جو پیکٹن میتھانول کا ہے آپس میں باؤنڈ ہوتے ہیں اور یہ نارمل ڈائجسٹیو پروسیس میں سیفلی خارج ہو جاتے ہیں اور صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ اسپارٹیم میں موجود میتھانول بہت ویکلی فینائل الانین کے مالیکول کے ساتھ باؤنڈ ہوتا ہے۔ ایک یا دو پروسیسز کے بعد آسانی کے ساتھ اس بانڈ کو توڑ دیتے ہیں اور اس سے فری میتھانول پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گرم انوائرمنٹ کی وجہ سے جسم میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہ بانڈ جو ہے ڈیکمپوز ہو جاتا ہے۔ فری میتھانول بلڈ میں ابزار ہونے کے بعد پھر فارملڈیہائیڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جو کہ ایک امبالمنگ فلوئڈ ہے، یعنی حنوط کرنے والی جو فلوئڈ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو امبالمنگ فلوئڈ مشہور ہے۔ یہ ایک زہریلا مادہ ہے جس کا انڈسٹری میں استعمال ہے۔ یہ دونوں میتھانول اور فارملڈیہائیڈ جانے پہچانے کارسینوجنز ہیں۔ فارملڈیہائیڈ جس کے جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے،
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی بلڈ برین بیریئر کو کراس کر جاتی ہے، بالآخر فائنلی یہ ڈائی کیٹو پائپرازین میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور یہ ایک اور کارسینوجینک چیز ہے۔ ذرا غور سے سنیں ناظرین، ذرا توجہ فرمائیں، تمام جانور ماسوائے انسان کے فارملڈی ہائیڈ کو فارمک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایک ہارملیس سبسٹانس ہے۔ اس پوائنٹ پہ ذرا غور کیجیے گا، تمام جانور ماسوائے انسان کے فارملڈی ہائیڈ کو فارمک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو کہ ایک ہارملیس سبسٹانس ہے۔ ہیومنز کے جسم میں وہ ضروری انزائم نہیں ہوتے جو کہ اس کو کنورٹ کر سکیں۔ انفیکٹ یہ ایک ممکنہ وجہ ہے کہ اینیملز پر جو اسپرٹیم کے اثرات دیکھنے کی جو سٹڈیز کی گئیں ان کو میتھانول کے جو امپیکٹ انسانی جسم پر ہیں ان کے رزلٹ نہیں مل سکے۔ ظاہر ہے اینیملز پر اسپرٹیم کی سٹڈی کی گئی، ان کے جسم میں چونکہ فارملڈی ہائیڈ جو ہے وہ ایک ہارملیس سبسٹانس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کے برے اثرات تو مل رہے ہی نہیں تھے۔ انسان کے اندر جو میتھانول کے اثرات دکھائی دیتے ہیں ان کو مجموعی طور پر میتھائل الکوہول سنڈروم کہتے ہیں۔ لہٰذا قدرتی غذاؤں سے ہٹنے پر نقصانات ہی نقصانات ہیں، جیسے بنسبت سے گھی اور بازار میں میسر پروسیس کوکنگ آئل اور ٹرانس فیٹی ایسڈ کی حقیقت چند دہائیوں کے بعد کھل کر سامنے آ گئی۔ ہم پر امید ہیں کہ جلد ہی عالمی سطح پر لیب میڈ سنتھیٹک اور آرٹیفیشل سویٹنر کے نقصانات عیاں ہو کر اس کا استعمال کم یا حتیٰ کہ ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین ہمیشہ نیچرل غذا کھائیں، صحت مند اور لمبی زندگی پائیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔